بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے صفات میں 100% کامل و مکمل ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ اس میں وہ ناقص ہو، وہ ادھورا ہو. اور انسان اگرچہ کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، کتنا ہی سمجھدار اور کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو، لیکن انسان اپنے تمام صفات میں ناقص ہے، ادھورا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کی صفت دی، لیکن انسان اپنی دیکھنے کی صفت میں ناقص ہے، ادھورا ہے. اگر انسان آگے کو دیکھتا ہے تو اس کو پیچھے کا نہیں دکھائی دیتا، اگر اوپر کو دیکھے گا تو نیچے کا نہیں دکھائی دے گا. اگر دن کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے تو رات کی اندھیری میں نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ رب العزت اپنی دیکھنے کی صفت میں اتنا کامل و مکمل ہے کہ اندھیری رات میں، کالی رات میں، کالے پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ چونٹی کس مقصد سے چل رہی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اسی طریقے سے انسان اپنی سننے کی صفت میں وہاں پر بھی ادھورا ہے، ناقص ہے. کہ اگر ایک ہی کمرے میں انسان اپنے فون پہ بات کر رہا ہو اور وہاں پر 2 بندے اور بیٹھے ہوئے ہو اور وہ آپس میں زور زور سے باتیں کر رہے ہو، تو یہ فون پہ بات کرنے والے بندے کو اپنی بات میں فوراً خلل ہونا شروع ہوگا، اور وہ فوراً کہے گا کہ تم آہستہ بات کرو یا تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ تاکہ میں اطمینان سے بات کر لوں. اور اس کے بالمقابل اللہ رب العزت اپنے سننے کی صفت میں اتنا کامل و مکمل ہے کہ جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آئے، ابھی جتنے موجود ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے، سب کے سب، اور انسانوں کے ساتھ جنات بھی اور جناتوں کے ساتھ باقی ساری مخلوقات بھی اپنی اپنی زبان میں ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کرے اور ہر ایک اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، تو اللہ رب العزت اپنی سننے کی صفت میں اتنا کامل و مکمل ہے کہ ہر ایک کی بات کو بخوبی اچھی طریقے سے سن بھی لے گا، اور ہر ایک کی حاجت کو پوری کرنے کے اوپر وہ پورا کا پورا کامل و مکمل قادر و مطلق ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں کامل ہے اور انسان اپنے صفات میں ناقص ہے. انسان کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، انسان کبھی بھی اپنے علم کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن پاک میں اس بات کی تعلیم دی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر گھڑی اللہ رب العزت ہی کے اوپر بھروسہ کرے. چاہے اس کے پاس مال و دولت ہو، علم ہو، صلاحیت ہو، کامیابی کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہو، لیکن اس کے باوجود ایمان والے بندے کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے.
ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی کافی نہیں ہوں گے۔ بالکل عین وقت میں کام بننے کو ہے اور اس وقت اس کا کام اٹک جائے گا، اٹکا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹکایا تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ میری طاقت کے اوپر بھی کسی اور کی طاقت ہے، وہی مجھ کو کنٹرول کر رہا ہے، وہی میری زندگی کو چلا رہا ہے۔ میرے لیے ضروری ہے کہ اس مالک کو، اس طاقت کو میں پہچانوں اور ہر گھڑی ہر حال میں اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کروں۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرماتے ہوئے، اپنی طاقت بیان فرماتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ دنیا میں جتنے بھی سمندر ہے اور جتنے بھی درخت ہے، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کو قلمیں بنا دی جائے اور ان سمندروں کے ساتھ 7 سمندر اور ملا دیے جائے، وہ بھی سیاہی بن جائے، اور پھر اس کے بعد ساری انسانیت، سارے جنات، سب کے سب ان قلموں کو لے کر کے لکھنا شروع کرے اور اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کرے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ کی تعریف کے کلمات، اللہ کی صفات کے کمال کا بیان وہ پورا نہیں ہوگا۔ ساری قلمیں ختم ہو جائے گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائے گی، انسانوں کو موت آ جائے گی، لیکن اللہ کی صفات کا بیان وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ بس مختصر اتنا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے، اس کامل و مکمل صفات والے مالک نے انسان کے لیے جس طرز زندگی کو پسند کیا ہے وہ طرز زندگی دین اسلام ہے، اور اسلام جو شخص اپنی زندگی میں لے آتا ہے اس بندے کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پورا کا پورا 100% مکمل اللہ اور اس کے رسول کے اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک صرف یہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کو تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ شرک عمل میں بھی ہوتا ہے، شرک نیتوں میں بھی ہوتا ہے۔ آدمی کوئی عمل کرے اور عمل کرنے سے پہلے اس وقت اگر اپنی نیت کو خالص نہ کرے کہ میں اپنا یہ عمل صرف اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہوں، تو اندیشہ ہے کہ آدمی اس اپنے عمل میں کتنا ہی نیکی پر کیوں نہ ہو، یہ عمل کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ بندہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے، اس کے دل میں ایسا جذبہ آنے لگے کہ لوگ مجھ کو بڑا سخی کہے، مجھ کو خوب خرچ کرنے والا کہے، لوگ مجھ کو بڑا دیندار کہے، لوگ مجھ کو بڑا خدمت گزار کہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس نیت میں کہیں شرک نہ ہو جائے، اس کام میں کہیں شرک نہ ہو جائے، یعنی اگر دل میں ایک خیال آوے فوراً اس کو دفع کرے، اس کو ہٹائے کہ نہیں، میں اپنی بڑائی کے واسطے یہ کام نہیں کر رہا بلکہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ گھڑی گھڑی، موقع موقع پر، ہر جگہ، ہر عمل میں اس طریقے سے اپنی نیتوں کو درست کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کے لیے طرز زندگی جو پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے، اور اس کے اوپر چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان بندہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے سپرد کر دے،
اگر کبھی کوئی کام کرنے کے واسطے بندہ نکلے اور وہ کام بننے کا 100% اس کو یقین ہے کہ میرا یہ کام ضرور ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس صلاحیت بھی ہے، اور جس کے پاس میں جا رہا ہوں اس کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات بھی ہے، میری بہت اچھی پہچان ہے، میرا کام نہ بنے یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بندہ اپنے کام کو کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے کہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہی میرا کام ہوگا، چاہے کتنی ہی پہچان کیوں نہ ہو، چاہے پورا مکمل پیسہ میرے پاس کیوں نہ ہو، چاہے میرے پاس مکمل صلاحیت کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میرا کام نہیں ہوگا۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنے گھر سے نکلے بھینس خریدنے کے واسطے، جیب میں پیسہ بھی لے لیا۔ راستے میں ان کا دوست ان کو ملا اور پوچھا کہ جناب کہاں چلے؟ انہوں نے کہا میں بھینس خریدنے کے واسطے جا رہا ہوں۔ تو دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ ذرا انشاءاللہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں بھینس ضرور خرید کر کے آؤں گا۔ تو یہ صاحب نے کہا کہ اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے، میرے پاس پیسہ ہے اور سامنے والے کے پاس بھینس ہے، میں لینے کے لیے جا رہا ہوں، پیسہ دوں گا، بھینس لے کر کے آؤں گا، بات ختم، اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے؟ تو دوست نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جیسا چاہے ویسا۔ اب یہ صاحب گئے اور وہاں جب پہنچے تو پہنچتے تو کیا، راستے میں ہی چوروں سے ملاقات ہو گئی، چوروں سے سابقہ پڑ گیا۔ چوروں نے یہ صاحب کے خوب اچھی طریقے سے پٹائی کی اور سارا پیسہ ان کے پاس سے لوٹ لیا۔ یہ صاحب خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف واپس چلے تو وہی دوست پھر سے دوبارہ ملا، پوچھا کیا ہوا، بھینس خرید کر کے لائی یا نہیں؟ تو اب ان کا جواب سنیے، کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں یہاں سے گیا، انشاءاللہ مجھے راستے میں چور ملے، انشاءاللہ ان چوروں نے میرے پیسے لوٹ لیے، انشاءاللہ میں واپس آیا، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب ٹھوکر لگی تب عقل آئی۔ دوست نے پہلے سمجھایا لیکن نہیں سمجھ میں آیا۔ ٹھیک میرے بھائیوں، اکثر و بیشتر ہم سے اپنی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ٹھوکر لگتی ہے تبھی جا کر کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس کو ٹھوکر نہ لگے اور سمجھ کر کے وہ میری طرف آ جائے، میں اس کو اپنے آغوش رحمت میں لینے کے واسطے تیار ہوں۔ میرا بندہ جو طرز زندگی میں نے اس کو دیا ہے دین اسلام، اس کو پورا مکمل صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر کے آ جائے، تاکہ میں اپنے بندے کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے وہ مختلف اعضاء سے بنایا ہے۔ انسان کے جسم میں ناک بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، مختلف اعضاء ہے، لیکن یہ سارے کے سارے اعضاء ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یعنی آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صفت ہے تو یہ صفت ہاتھوں کے اندر نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے۔ ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی صفت ہے تو یہ صفت آنکھوں کے اندر نہیں ہے کہ آنکھیں بھی جو ہے پکڑنے کا کام کر سکے۔ پاؤں کے اندر چلنے کی صفت ہے تو یہ صفت سر کے اندر نہیں ہے کہ سر بھی چل سکے۔ تو یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہے، سب کا کام الگ الگ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سارے اعضاء کو ایک کرنے کے واسطے اور ان سارے اعضاء کے اندر محبت پیدا کر دینے کے واسطے ایک نعمت اس کے اندر اور ڈال دی، جس کا نام ہے روح، جیو، جس کی وجہ سے یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مل جل کر کے رہنے لگے۔ یعنی روح کی وجہ سے ان سارے اعضاء کے اندر اتنا جوڑ ہے کہ اگر سر کو درد ہو جائے تو پاؤں یہ نہیں کہتے کہ یہ تو سر کا پرابلم ہے، میں چل کر کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، سر کو جانا ہوگا تو جائے گا، میں نہیں جاؤں گا، نہیں، بلکہ پاؤں فوراً جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تاکہ سر کا علاج ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر پاؤں میں درد ہو جائے، گھٹنوں میں کوئی تکلیف ہو جائے تو آنکھیں یوں نہیں کہتی کہ یہ تو گھٹنوں کی تکلیف ہے، میں اس کے واسطے کیوں جاگوں،
میں تو آرام سے سوتی ہوں. نہیں، بلکہ آنکھ بھی اس درد کو محسوس کرتی ہے اور رات رات جاگتی ہے اور اس درد کو پورا کا پورا محسوس کرتی ہے، کیونکہ ان سب کے بیچ میں جان ہے، روح ہے. اور اسی جسم میں سے اگر روح نکل جائے تو پھر کوئی بھی عضو، کسی بھی عضو کی کوئی فکر نہیں کرے گا. روح نکلنے کے بعد جب انسان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس کے سر کو کلاڑے سے پھاڑا جاتا ہے تو ہاتھ سر کا بچاؤ کرنے کے واسطے بالکل آگے نہیں بڑھتے، وہ اپنی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں. ہاتھ پاؤں بچاؤ کے واسطے بالکل دوڑتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں. اگر یہی حال روح ہونے کی حالت میں ہوتا تو ہاتھ بھی بچاؤ کے واسطے اوپر ہو جاتے، پاؤں بھی بچاؤ کے واسطے فوراً بھاگتے، لیکن روح نکلنے کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. ٹھیک اسی طریقے سے ہم ساری انسانیت اور ہم سب کا گھر ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اور ہم سب کے گھروں میں کئی کئی افراد ہوتے ہیں. ایک ہی گھر میں ایک ہی باپ کے 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. اب ان سب کے مزاج مختلف ہوا کرتے ہیں. چھوٹے بیٹے کا ذہن الگ ہے، اس سے بڑے والے کا کچھ الگ ہے، اس سے اوپر والے کا مزاج بالکل الگ ہے. سب کی سوچ الگ، سب کے مزاج الگ، سب کے کام کاج الگ. یعنی سب کے مزاج، سب کے کام کاج اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ آپس میں کوئی اتفاق ہی نہ ہو سکے. لیکن ان میں بھی اگر روح ڈال دی جائے، یعنی دین اسلام جیسے انسان کی اپنی زندگی میں سارے اعضاء میں جوڑ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے، ایسے ہی انسانیت کی زندگی میں آپس میں جوڑ کے واسطے اللہ رب العزت نے دین اسلام کی دولت ہم سب کو عطا فرمائی. اگر گھر میں اسلامک ماحول ہوگا، اسلامک کلچر ہوگا، اسلامک سوچ ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہوگی، اس بات کا ذہن بنا ہو رہا ہوگا، اس بات کا ذہن بن رہا ہوگا کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا یہ تو اللہ کے لیے ہے، دنیا کے خاطر نہیں ہے. دنیا کے ہم جتنے بھی کام کاج کرتے ہیں یہ سارے کام کاج تو ہماری ضرورتوں کے خاطر ہے. تو پھر آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے گا، محبتیں پیدا ہو جائے گی اور آپس میں نفرتیں ختم ہو جائے گی. نہیں تو دین نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں ہی جھگڑے پڑتے ہیں. بھائی بھائیوں کے اندر آپس میں بات چیت نہیں، باپ اپنے بیٹوں سے ناراض ہے، بیٹے اپنے باپ سے بات کرنے کے واسطے راضی نہیں. میاں بیوی اگرچہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن دونوں کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں، آپس میں جوڑ نہیں، محبت نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ گھر میں اللہ کا دین نہیں ہے. جس طریقے سے ہر چیز کو جوڑنے کے واسطے اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی دوسری چیز رکھی ہوئی ہے، وہی چیز کو استعمال کریں گے تو دو چیزوں کے اندر آپس میں جوڑ پیدا ہوگا. جیسے دو کاغذ ایک دوسرے سے چپکانے ہو تو اس کے واسطے گم کی ضرورت پڑتی ہے، دو لکڑیاں ایک دوسرے سے جوڑنی ہو تو اس کے واسطے کل کی ضرورت پڑتی ہے. اب کل کی بجائے گم لے کر کے آ جائے تو وہ دو لکڑیاں نہیں جڑے گی. اگر دو لوہے کی تختیاں جوڑنی ہو تو اس کے واسطے ویلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ویلڈنگ کی بجائے گم یا کل لے کر کے آ جائے تو دو تختیاں آپس میں لوہے کی نہیں جڑے گی. اسی طریقے سے انسانیت کی زندگی میں آپس میں اگر ایک دوسرے میں جوڑ پیدا کرنا ہو تو اس کے واسطے دین اسلام ہی ہے. اگر بندہ یوں سوچے کہ ہم اس وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اس وجہ سے ایک دوسرے سے آپس میں ناراض ہے کہ ہمارے اندر ایجوکیشن نہیں ہے، ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی سوچ ہے، لیکن اگر ایجوکیشن دینداری کے بغیر ہوگا تو میرے بھائیوں یہ ایجوکیشن ہم کو بہت ہی بڑا مطلب پرست بنا دے گا، بہت ہی سیلفشنیس بنا دے گا. اس کے ساتھ اللہ کا دین ضروری ہے تو ہی آپس میں خیر خواہی اور ایک دوسرے کے لیے دلی محبت اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ زندہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کر کے جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج.
اور یہ دونوں قبیلوں کے درمیان آپس میں برسوں سے جنگ چلتی ہوئی آ رہی تھی اور دونوں لڑ لڑ کر کے تباہ ہو رہے تھے، مال بھی برباد ہو رہا تھا، جانیں بھی برباد ہو رہی تھی، اور لڑائی اتنی مضبوطی پکڑ چکی تھی کہ جب ایک باپ مرتا تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا کہ یہ جنگ جاری رکھنا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، وہاں پر جانے کے بعد اس طرح کا ماحول دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سیدھے انداز میں لوگوں کو دین اسلام کے اوپر کھڑا کرنا شروع کیا، اور یہ بات ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ڈالنے شروع کی کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا تو صرف اللہ کے واسطے ہو، ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں جھگڑے۔ جب یہ پیغام مدینہ کے لوگوں میں اترتا گیا تو آپس میں اتنی محبتیں پیدا ہو گئی کہ جب مکہ کے اور بھی لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، مہاجرین صحابہ، تو یہ مہاجرین اور مدینہ کے اوس اور خزرج کے یعنی انصار صحابہ، ان کے اندر آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوا، اور ایسا بھائی چارہ پیدا ہوا کہ ویسے بھائی چارے کی مثال دنیا کی کوئی قوم کبھی بھی پیش نہیں کر سکتی، کہ مدینہ کے صحابہ کرام نے مکہ سے آنے والے صحابہ کرام کو اپنا دینی بھائی ایسے بنایا کہ اگر اس کے پاس رہنے کے واسطے 2 مکان ہے تو ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو بالکل ہدیہ کر دیا، کرائے سے رہنے کے لیے دیا نہیں، بالکل ہدیہ کر دیا۔ اگر ان کے پاس زمینیں تھی، 10 بیگھہ زمین ہے تو 10 میں سے 5 بیگھہ زمین اپنے مہاجر بھائی کو دے دی۔ ہر چیز کا بٹوارا کیا، ہر چیز کو آدھا کر دیا کہ آدھی چیزیں انصاری بھائی کی اور باقی ساری کی ساری آدھی چیزیں مہاجر بھائی کی۔ ایسی آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبتیں پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے نبی جی، آپ ان سب کو ایک کرنے کے واسطے اگر زمین بھر کے سارے خزانے خرچ کر دیتے، سارا مال لٹا دیتے، ان کو پیسے اور دولتیں دے کر کے ان کے مکان بھر دیتے، لیکن کبھی بھی یہ آپس میں ایک نہ ہوتے۔ معلوم ہوا پیسوں کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر لوگ آپس میں ایک نہیں ہو سکتے، بلکہ جتنے پیسے زیادہ آئیں گے، جتنا مال و دولت بڑھے گا، اتنے ہی آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں بھی بڑھے گی۔ ایک صاحب فرماتے ہیں، غریبی توڑ دیتی ہے وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے، اور مالداری بنا دیتا ہے وہ رشتہ جو پرایا ہوتا ہے۔ مالداری کی وجہ سے آپس میں لوگ ایک دوسرے سے اگر جڑتے ہیں تو وہ جڑنا مطلب کے خاطر ہوتا ہے، نفس کے خاطر ہوتا ہے، اور اگر غربت میں ہے بندہ اور غربت میں آپس میں اگر ایک دوسرے کے اندر محبت ہے تو یہ محبت اللہ کے واسطے ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو آپس میں بھائی چارہ پیدا کیا، وہ بھائی چارے کی مثال دنیا کی کوئی قوم پیدا نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھائی چارہ کیوں پیدا ہوا؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں فرمایا، الدین النصیحہ، دین یہ آپس میں خیر خواہی کا نام ہے، آپس میں محبتوں کا نام ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے درد دل کے واسطے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے واسطے، ایک دوسرے کی تکلیف میں کھڑا ہونے کے واسطے پیدا کیا، ورنہ عبادت کے واسطے فرشتوں کی کچھ کمی تھی کیا؟ طاعت کے لیے نہ تھے کم کرو بیا، بہت سارے فرشتے جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر آج تک اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان کا اخلاقی پہلو جب اجاگر ہوگا اور مسلمان کا اخلاقی پہلو جب کھل کر کے باہر آئے گا تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچے گا، لوگ اسلام سے مانوس ہوں گے۔ آج لوگوں کے اسلام سے دور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاقی پہلو بہت ہی کمزور ہو گیا۔
اخلاقی پہلو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس یہودی نے ایک مرتبہ اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا، تو اس نے اپنے مکان کی قیمت 10,000 دینار رکھی۔ خریدنے والے نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس طرح کے مکانوں کی قیمت تو زیادہ سے زیادہ 5,000 ہوا کرتی ہے، آپ نے اتنی ساری قیمت بالکل ڈبل کیوں لگا رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میرے مکان کا پڑوسی کون ہے؟ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا ایک مسلمان ہے اور اس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے۔ وہ پڑوسی اتنا اچھا ہے کہ میں اس پڑوسی کے اچھا ہونے کی وجہ سے میرے مکان کی قیمت میں 5,000 زیادہ لے رہا ہوں۔ یعنی مسلمان پڑوسی ہونے کی وجہ سے ماضی میں ہمارے قوم کی ایسی مثال گزر چکی ہے کہ اس کی وجہ سے مکان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی کے برخلاف ایک اور واقعہ مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جرمن میں ہمارا ایک دوست ایک ایسی سوسائٹی میں رہتا تھا جو سوسائٹی مسجد سے بہت دور تھی۔ مسجد سے وہ سوسائٹی اتنی دور کہ 1 گھنٹے کا فاصلہ، نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو تو 1 گھنٹہ خرچ ہو۔ مولانا فرماتے ہیں میرا دوست تھا وہ، میں اس کے گھر پہ گیا اور اس کے ساتھ بات چیت کی۔ نماز کے لیے جب ہم گئے اور اتنا لمبا سفر ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ نے مسجد کے قریب میں کہیں مکان کیوں نہ لے لیا؟ اتنے دور آپ رہتے ہو، ہر نماز کے لیے 1 گھنٹہ سفر کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کہ مولانا میں جہاں پر ہوں وہاں پر میں بہت خوش ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جہاں پر رہ رہا ہوں وہاں پر کسی مسلمان کو کبھی کوئی مکان نہیں دیتا۔ مولانا نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ مسلمانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ پوچھا وجہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ جہاں پر مسلمانوں کی سوسائٹیاں ہوتی ہے وہاں پر لڑائی جھگڑے فتنے گندگیاں یہ سب کچھ جو ہے وہاں پر ہوتا ہے، اور ان سوسائٹیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کبھی مکان نہیں دینے کا، نہیں تو وہ آ کر کے یہاں کا ماحول خراب کرے گا۔ اور میں اگرچہ مسلمان ہوں لیکن میں نے یہاں پر مکان 35 سال پہلے خریدا تھا، اور میں ایک بہت ہی بڑی کمپنی کے اندر نوکری کر رہا ہوں اور وہاں پر میری بہت اچھی تنخواہ ہے، تو اس وجہ سے میں یہاں پر رہ رہا ہوں اور یہاں پر سیٹ ہو چکا ہوں، لیکن اوروں کو یہاں پر رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ ہم کو اور معاشرے کے لوگ پسند نہیں کر رہے۔ ہم ہمارا رونا ضرور روتے ہیں کہ آج ہم سے نفرت کی جا رہی ہے، آج ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی پیغام دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی جی، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر دی ہے، آپ ان دشمنوں کی سازشوں سے، ان کی باتوں سے کوئی فکر مت کیجئے، بالکل ٹینشن مت لیجئے۔ آپ کا کام ہے فصل لربک وانحر، رب نے جو کرنے کا کہا ہے وہ آپ کرتے رہیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن وہ ایسا ختم ہو جائے گا کہ کوئی اس کا نام لینے والا تک نہیں رہے گا۔ یہ پیغام ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ بس اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا تو دنیا اگرچہ ہمارے خلاف کتنی ہی سازشیں کرے، لیکن میرے بھائیوں مسلمان کی تقدیر کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی سمجھداری ہم سب کو حاصل ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محنت کرنے کے لیے اور دعائیں مانگنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔